अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही काम की बातें और बहुत ही राज की बातें शेयर करने जा रही हूँ, जो हमारे अंदर ख़ुद एतमादी पैदा करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ना सिर्फ ये कि हमारे अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, ये बातें होनी चाहिए, बल्कि हमारी फ़ैमिली के अंदर अगर कोई कम्प्लेक्स का शिकार है, कोई एहसास कमतरी का शिकार है, तो आप उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि किसी का फ़ायदा हो सके। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलें जी, सबसे पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि जो हमारे अंदर ख़ुद एतमादी को पैदा करने के लिए और बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो सबसे पहला पॉइंट और सबसे अहम पॉइंट जो है ना, वो ये है कि हमें अपनी सोच को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। ना सिर्फ ये कि सोच को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है, बल्कि ऐसे अफराद से दूर रहने की ज़रूरत है जो कि नेगेटिव माइंड रखते हैं, जिनकी सोच ही मनफी होती है और जो हमें भी ऐसे तासुरात देते रहते हैं, ऐसे ख़यालात में मुब्तला करते रहते हैं जो कि नेगेटिव सोच से मुतालिक हों। तो इसलिए प्लीज़ अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। अगर किसी के बारे में कोई नेगेटिव ख्याल आता भी है तो उसे झटक दें और उससे तब्दील करें। हो सकता है कि ऐसा ना हो सकता है जो मैं सोच रही हूँ या जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत हो सकता है उसने किसी और सेंस में ये बात की हो या उसने किसी और सेंस में ये काम किया हो, क्योंकि हम कौन सा किसी के दिमाग के अंदर घुसे हुए हैं। इसलिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि अगर आप अपने अंदर ख़ुद एतमादी पैदा करना चाहते हैं ना, तो पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोगों के दरमियान में बैठना शुरू कर दें और अपनी जो सोच है ना उसको पॉजिटिव कर दें। आप देखेंगे कि आपके जहन पे कितना असर पड़ेगा, और जब आपका जहन रिलैक्स होगा तो आपके अंदर एक इत्मीनान की कैफियत पैदा होगी, और सुकून की कैफियत जो पैदा होती है ना, वो जो है ना ख़ुद एतमादी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इसलिए ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, और अगर आप मुकम्मल वीडियो को देखेंगे तो लास्ट जो पॉइंट है ना वो बहुत ही अहम है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि जी अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे टास्क मुकर्रर करें। वो लोग जो कि फ़ारिग रहते हैं, जिनका जहन फ़ारिग रहता है, वो कभी भी अपने अंदर ख़ुद एतमादी की वो कैफियत फ़ील नहीं करेंगे जो इंसान अपने आप को बिज़ी रखता है। जिसने अपनी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद बनाया होता है, कोई गोल बनाया होता है, जिसे गेन करने के लिए वो मुकम्मल कोशिश करता रहता है, बेशक वो छोटे लेवल पर ही क्यों ना हो। जब आप किसी भी गोल को अचीव कर लेते हैं ना, तो आप ख़ुद एक मतलब फ़ख्र से हम अपने आप को ये कम से कम कह सकते हैं, भाई हमने ये काम किया है, आई कैन डू इट। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे जो गोल्स होते हैं वो मुकर्रर करें, और फिर इंसान जब छोटे स्टेप्स जो है उनको कवर करता है, फिर बड़े स्टेप्स की तरफ भी इंसान चल पड़ता है। इसलिए छोटे लेवल पर ही सही, वो आपकी ज़िंदगी में किसी भी हवाले से हो सकते हैं, घर के हवाले से हो सकते हैं, आपकी जॉब, आपका बिज़नेस, जो भी है उस हवाले से आप अपने लिए छोटे छोटे टास्क मुकर्रर करें और उनको अचीव करने के लिए मुकम्मल कोशिश करें। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है जो कि बहुत ही अहम है इसमें, इस किरदार में, मतलब ये कि आप ख़ुद एतमादी कैसे पैदा कर सकते हैं अपने आप में, अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में। तो उसका जो बहुत ही अहम स्टेप है वो ये है कि आप बाइल्म बाशऊर बने। जितना इल्म ज़्यादा होगा, जितना शऊर ज़्यादा होगा, उतनी आपकी महारतों में इजाफ़ा होगा। जब आप स्किल्स सीखेंगे, आप में मुख्तलिफ़ किस्म का नॉलेज मुख्तलिफ़ जो है सब्जेक्ट के हवाले से, या फिर ये कि ज़िंदगी के किसी भी शोबे के हवाले से जब आप नॉलेज गेन करते हैं, तो आप अपने आप को फुल ऑफ कॉन्फिडेंस फ़ील करते हैं। और ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। आप देखेंगे कि जो शख्स बाइल्म होगा, और किसी भी हवाले से, किसी सब्जेक्ट के हवाले से आप कह सकते हैं, या फिर किसी भी हवाले से जो शख्स ज़्यादा तजर्बा रखता होगा, ज़्यादा महारत रखता होगा, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो आप देखेंगे कि वो बहुत ही ज़्यादा बिल्ड होगा। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप फ़ारिग हैं तो आप उस फ़ारिग वक्त को गनीमत जानकर अपने आप को किसी भी चीज़ की नॉलेज गेन करने में मसरूफ़ कर लें। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि अपने आप मतलब अपनी ज़िंदगी में आप नए नए तजर्बात को शामिल करें। नए नए तजर्बात से मुराद मेरी ये है, वो किसी भी हवाले से नया तजर्बा हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके साथ शेयर करूं कि अगर आपके बच्चे छोटे छोटे हैं, तो मतलब वो इस लेवल पे हैं कि जो स्टडी फील्ड गुजार रहे हैं,
تو اگر وہ اس لیول پہ ہیں کہ وہ کچن میں چھوٹا سا بھی کوئی کام کر سکتے ہیں نا، تو آپ انہیں ضرور شامل کریں۔ مثال کے طور پہ میں اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں کہ میں بچوں کے ساتھ کچن میں تھوڑا بہت وہ میری ہیلپ کرواتے ہیں، اس سینس میں میں ان کو ساتھ اپنے اٹیچ کرتی ہوں، تاکہ ایک تو ان کو طریقہ آئے گا کام کا، اور دوسرا یہ کہ اگر میں انہیں نہیں سمجھاؤں گی تو وہ کیسے سیکھیں گے۔ وہ فار ایگزامپل میں نے پچھلے دنوں اپنی ویڈیو میں اپنے چینل پہ بنانا بریڈ کی ویڈیو شیئر کی۔ بنانا بریڈ کی ویڈیو وہ میں نے بتایا بھی تھا کہ یہ میرے بچوں نے یہ جو ایکٹیویٹی ہے نا بنانا بریڈ بنانے کی وہ کی۔ اچھا، بچے چھوٹے ہیں، اتنے بڑے نہیں ہیں، لیکن یہ کہ میں ان کو اپنی نگرانی میں یہ کام کرنے کی اجازت دیتی ہوں۔ یہ ایک نیا تجربہ ہے میرے لیے۔ کیوں اجازت دیتی ہوں؟ اس لیے اجازت دیتی ہوں کہ وہ میری نگرانی میں یہ سب کچھ سیکھیں، اور میری نگرانی میں ہی وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے، اب نیکسٹ سٹیپ کیا ہے، یا پھر یہ کہ جو ہے نا کوئی بھی اگر بڑا بندہ ہو آس پاس تو اس سے پوچھ لیتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ بچہ جب ایک دفعہ کسی بھی کام کو کرتا ہے، ہو سکتا ہے اس میں نقصان بھی ہمیں اٹھانا پڑے، لیکن جب نیکسٹ ٹائم کرے گا تھوڑی بہتری آئے گی، اس سے اگلی دفعہ جب کرے گا مزید بہتری آئے گی، اس سے بچے کا حوصلہ جو ہے نا وہ بڑھتا ہے، اور جب اسے اپریشیٹ کیا جاتا ہے، ویری گڈ، ویل ڈن، یو کین ڈو اٹ، آپ نے بہت اچھا کام کیا، تو آپ دیکھیں گے کہ بچہ بے شک غلط ہی کام کیوں نہ کیا ہو، بچے میں ایک اعتماد کی فضا جو ہے نا وہ پیدا ہوگی، اور بچہ یہ سمجھ سکے گا کہ میں کر سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر میرے سے غلطی ہوئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگلی دفعہ میں زیادہ اچھے طریقے سے کر سکوں گا۔ نیکسٹ جو میرا پوائنٹ ہے وہ بھی بہت ہی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اپنی خوبیوں اور اپنی خامیاں دونوں کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے خوبیوں اور خامیاں دونوں، ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں، میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنی خامیاں جو ہے نا ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن ہر انسان منفرد ہے، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی بھی ہوتی ہے، اور ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خامی بھی ہوتی ہے۔ پرفیکشن صرف اور صرف ذات الہی کے لیے ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہم بالکل پرفیکٹ ہیں، یہ غلط ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی خوبیاں اور اپنی خامیاں دونوں کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اور دونوں کے لیے خود کو تیار کرنا ہے کہ بھئی میرے میں یہ خوبی ہے۔ فار ایگزامپل میں اگر بات کروں کہ اگر میں کوکنگ کے حوالے سے بات کروں تو میں یہ فلاں چیز جو ہے وہ میں بریانی بہت اچھی بنا لیتی ہوں، لیکن مجھے قورمہ اس لیول پہ نہیں آتا جس طرح سے عام طور پہ بنتا ہے، تو اس کو ایکسیپٹ کرنے میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، کوئی نشان حیدر نہیں ملنے والا اگر آپ قورمہ بہت اچھا بنا لیتے ہیں اور بریانی بھی بہت اچھی بنا لیتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ آپ اپنی سکلز کو انہینس کر کے اس کو مزید آپ پریکٹس کر کے اس کو بہتر کر سکتے ہیں، لیکن ایگزامپل کے طور پہ میں نے یہ بات کی کہ اگر کسی میں کوئی سکل ہے، کوئی سکل اس کی انہینس ہو رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی میں کسی چیز کی کمی ہے تو اس کو بھی ایکسیپٹ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ بھی کانفیڈنس لیول کو بڑھانے کا ایک پارٹ ہے، اور اکثر لوگ ہیں معاشرے میں جو کہ اگر ان سے یہ بات کی جائے کہ آپ میں یہ خامی ہے تو وہ اس چیز کو مائنڈ کرتے ہیں، حالانکہ میرا ماننا یہ ہے کہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے اور اس کو امپروو کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ نیکسٹ ٹائم آئی امپروو اٹ۔ تو یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے۔ اور نیکسٹ جو میرا بہت ہی مین پوائنٹ ہے کہ جو میں نے آپ سے کہا کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا جو سوشل سرکل ہے، آپ کی سوشل گیدرنگ، یہ بہت افیکٹ کرتی ہے جب آپ کی کانفیڈنس لیول کو بلڈ کرنے کے لیے اور اس کو ڈاؤن کرنے کے حوالے سے۔ ہمارے سوشل سرکل میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو ہمیں ڈی گریڈ کرتے ہیں، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہمیں ہمیشہ ڈی گریڈ کرنے کے لیے، ایون اس میں ہمارے بہن بھائی بھی آ سکتے ہیں، ہمارے پیرنٹس آ سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ وہ کسی غلط سینس میں کہتے ہیں، لیکن یہ کہ ہمیں اس چیز کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم کسی کو بہتری کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں نا تو اس سے یہ کہیں، اگر آپ فار ایگزامپل آپ یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ آپ بہت اچھا کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، اس دفعہ نہیں ہوا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نیکسٹ ٹائم ہو جائے گا، تو یقین کریں کہ وہ انسان جو ہے نا وہ اس میں ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اس میں ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ ہاں بھئی نیکسٹ ٹائم میں کر لوں گا۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں نا آپ کر ہی نہیں سکتے، آپ تو فیل ہیں اس مسئلے میں، تو یقین کریں کہ اگر وہ انسان کر بھی سکتا ہے نا تو وہ نہیں کر پائے گا۔
میں مثال کے طور پہ ایک ایگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ کسی ٹیسٹ میں ڈاؤن مارکس لے لیتا ہے، بے شک اس کی اپنی غلطی ہے یا نہیں ہے یہ بات کی بات ہے، لیکن یہ کہ اگر کسی ٹیسٹ میں وہ ڈاؤن مارکس لے لیتا ہے، اس کے مارکس جو ہیں وہ کم آئے ہیں، اگر آپ بچے سے یہ کہیں گے کہ آپ تو کر ہی نہیں سکتے، آپ ہمیشہ ایسے ہی رہنا، آپ ہمیشہ فیل ہی رہنا، فلاں کے بچے کو دیکھا، فلاں کے بچے کو دیکھا، کمپیئر کرنا شروع کر دیں گے اور آپ جو ہے نا وہ بچے کو حوصلہ نہیں دیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ جو ہے نا وہ ڈاؤن سے ڈاؤن چلتا جائے گا۔ لیکن اگر آپ کہیں نہ کہیں بچے کو یہ اطمینان دلائیں گے کہ بھئی نہیں بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس دفعہ آپ سے نہیں ہو سکا، نیکسٹ ٹائم آپ اس سے اچھا کریں گے اور بہت اچھا کریں گے، آپ کر سکتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ پوری طرح کوشش کرے گا کہ میری ماں نے، میرے باپ نے مجھے ڈسکریج نہیں کیا، مجھے انکریج کیا ہے اور اب میں نے اس بات کو پورا کرنا ہے۔ بے شک آپ کے سامنے وہ اس چیز کا اظہار کرے یا نہ کرے، یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے جو ہمیشہ اپنی اولاد کو، اپنے بہن بھائیوں کو، ایون دوست ہیں وہ بھی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوتے ہیں۔ ٹانگیں کھینچنے سے مراد یہی ہے میرا کہ اگر آپ کا سوشل سرکل اس طرح کا ہے جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتا رہتا ہے، تو آپ یقین کریں کہ خود اعتمادی جو ہے نا وہ انسان میں پیدا نہیں ہو پاتی۔ میں نے کبھی اپنے بچوں کو یہ نہیں کہا کہ آپ فیل ہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے، اور بچے ہمیشہ بہتر سے بہتر پرفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بے شک وہ کسی بھی فیلڈ میں جائیں۔ اس لیے آپ بھی ان پوائنٹس کو غور کریں، ان پوائنٹس پر غور کریں اور ان پوائنٹس کو فوکس کر کے اپنے بچوں کی، اپنی فیملی کی ایک اچھی جو ہے نا وہ تربیت کریں۔ یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اور یہ باتیں آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا۔ آپ لوگ جو ہے نا وہ اچھی باتیں اپنے حد تک ہی رکھتے ہیں، نہیں بتاتے۔ اس لیے ویڈیو اگر پسند آئی ہو، کسی بھی حوالے سے آپ کو ویڈیو سے فائدہ پہنچا ہے، کوئی بھی پوائنٹ آپ کو فائدہ مند لگا ہے تو ایک لائک ضرور کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ اسی طرح کے اچھے اچھے پوائنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں، جو کہ مجھے بھی میرے لیے بھی ایک یاد دہانی کا سبب بنتے ہیں اور یقیناً کہیں نہ کہیں کسی ایک کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوتے ہوں گے تو میرا مقصد پورا ہو گیا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کرنا مت بھولیے گا، چینل کا حصہ ضرور بنیں، اس چینل کو ضرور سپورٹ کریں، اپنا خیال رکھیں، تھینک یو، اللہ حافظ۔